Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. خواتین و حضرات، جنگ کا 45واں دن پاکستان کی بھرپور اور بہترین کاوشوں کی بدولت ہم نے مذاکرات کا عمل آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، ہم نے سیز فائر پر عمل ہوتے ہوئے دیکھا، اور ہم یہ جانتے ہیں، تمام تر ڈپلومیٹک اینالسٹ یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈپلومیسی کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی ہے۔ مذاکرات کا عمل کافی دنوں پر محیط ہوتا ہے، ریزلٹس اور ایگریمنٹ تک پہنچنے میں بڑا وقت لگ سکتا ہے، اور یہ ایک خوشائن بات ہے کہ یہ عمل پاکستان کے گھر سے شروع ہوا، اسلام آباد سے شروع ہوا، اسلام آباد ٹاکس کے عنوان سے، اور یقیناً ہم یہ جانتے ہیں کہ جب یہ مذاکرات چل رہے تھے اسی وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایسی ٹویٹ بھی کر دی تھی جس کے بعد یہ مذاکرات بھی مشکوک ہو گئے تھے، بہت سارے لوگوں کو معلوم پڑ گیا تھا کہ سٹیل میٹ ہونے والا ہے، لیکن اس وقت تک وہ سٹیل میٹ برقرار ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ امریکہ نے جو دھمکی دی ہے، کیونکہ امریکہ کو فیس سیونگ کی ضرورت ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بڑی مشکلات کا شکار ہیں، یہاں تک کہ پوپ کے خلاف بھی اب وہ بیانات دینا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ پوپ جو پچھلے سال پوپ لیو، جو پہلا امریکی پوپ ہے، امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں اور پھر وہ پوپ بنے پچھلے سال، اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ اب مذاکرات ہونے چاہیے، دنیا میں امن آنا چاہیے، یہ جنگ ختم ہونی چاہیے، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے پوپ کو بھی نہ بخشا، اپنے مذہبی پیشوا کو بھی انہوں نے ان کے خلاف بیانات داغنا شروع کر دیے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، فیس سیونگ ان کو مل نہیں رہی، ایگزٹ اس جنگ سے مل نہیں رہا، اور ایران اس 45ویں دن بھی اپنے آپ کو فاتح قرار دے رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہورموز پہ اس کا کنٹرول بھی برقرار ہے۔ ہم جانتے ہیں اسٹیل میٹ اور ڈیڈ لاک کی وجہ سے مارکیٹ پہ پریشر بڑھ گیا ہے، اسٹاک مارکیٹ سے مندی کا رجحان ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، سونے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ڈفرینٹ ہم اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھ رہے ہیں مارکیٹس کے اندر، کیونکہ اب پیٹرول کی قیمت بھی بڑھ سکتی ہے۔ جی ہاں، آئل کی قیمت پھر پریشر آ گیا ہے، $100 کراس ہو چکا ہے فی بیرل، جس کی وجہ سے پاکستانیوں کے لیے ایک لٹکتی تلوار، خطرے کی گھنٹی، ایک اور پیٹرول بم گر سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور کرے۔ ہم پریشان نہیں ہیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا پوری دنیا اس وقت پریشان ہے، اور اسٹریٹ آف ہورموز پہ بھی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ جنگ اگلی اسٹریٹ آف ہورموز پہ ہونے جا رہی ہے۔ امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ ناکہ بندی کر دے گا، بند کر دے گا اسٹریٹ آف ہورموز کو، جو بھی جہاز ایران کو ٹول ٹیکس دے کر ان کی رضامندی سے اسٹریٹ آف ہورموز سے گزر رہے ہیں ان کو روکا جائے گا، ایران کے سارے پورٹس کو بلاک کر دیا جائے گا، کوئی بھی مال بردار جہاز وہاں سے نکل نہیں سکے گا۔ ایران نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم بھی تیار ہیں لڑنے کے لیے۔ چائنا ابھی بھی زور ڈال رہا ہے کہ پیس قائم کیا جائے، نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آیا جائے، ڈائیلاگ کیا جائے، بہت ضروری ہے۔ اور سچویشن اس وقت یورپ کے لیے بڑی خطرناک بنتی جا رہی ہے، کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو قلت یورپ میں کریٹڈ ہے، اس کی وجہ سے فرانس، جرمنی، UK، اسپین، سارے ممالک میں شارٹیج بڑھے گی، قیمتیں مزید بڑھیں گی، تو یورپین مارکیٹ کے لیے بڑی خطرے کی گھنٹی بن چکی ہے اس وقت۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حل نکلنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسرائیل، نیتن یاہو نے حملے بڑھا دیے ہیں لبنان کے اوپر۔ جنوبی لبنان کا ایک بڑا حصہ جس پہ اس نے قبضے کا اعلان کر رکھا ہے کہ یہ پورا حصہ میں اپنے قبضے میں لے لوں گا، اور کمال بات میں آپ کو بتاؤں کہ میپس کے اوپر سے جو اس علاقے کے اندر شہر پائے جاتے تھے ان کو غائب کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ آپ اگر ایپل میپس پہ جائیں گے اور صدرن لبنان کو چیک کریں گے تو آپ کو وہاں کوئی شہر نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں پر اسرائیل کی بمباری جاری ہے، اور اسرائیل گریٹر اسرائیل کو بنانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اور بہت ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلم امہ ایک ہو۔ ہمارے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب بتایا جا رہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ریاض جائیں گے، بہت ضروری دورہ ہے، امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہماری جہاز ایئر فورس کے وہاں پہلے ہی پہنچ چکے ہیں۔ کوشش اسرائیل کی یہی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے کسی طریقے سے، اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں یکجہتی پیدا کرے۔ گفتگو کا آغاز کروں گا، اپنے مہمانوں کو مزید انتظار نہیں کروا سکتا، میرے معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں۔ میرے حیدر حیات خان صاحب، بہت شکریہ حیدر صاحب آپ کے وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر۔ میرے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائرڈ میسم رضا صاحب۔ میسم صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، میرے ساتھ موجود ہیں نعیم قریشی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے پروگرام میں ہمیشہ آتے ہیں، شکریہ قریشی صاحب فار یور پریشیس ٹائم، جزاک اللہ خیر۔ تمام مہمانوں کو السلام علیکم۔ گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا میسم رضا صاحب سے۔ میسم صاحب، یہ جو اس وقت ٹرمپ کی سچویشن ہے کہ اپنے ہی پوپ کے اوپر وہ برسنا شروع ہو گیا ہے، اسرائیل کی بمباری لبنان میں جاری ہے، گریٹر اسرائیل کا ٹارگٹ بھی ہے۔
آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی فیس سیونگ مل پائے گی؟ اور کیا یہ جو ڈیمانڈ ہے امریکہ کی کہ ایران اپنا نیوکلیر آرسنل بالکل ابینڈن کر دے اور اس کو کبھی اس کی انریچمنٹ کی بات بھی نہ کرے، اور ایران جانتا ہے کہ جب تک وہ نیوکلیر بم نہیں بنائے گا اس کے اوپر جنگ مسلط کرتی جائے گی ہمیشہ 1-2 سالوں کے بعد، آپ کی نظر میں پہلے ہم شروع کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ میثم صاحب، ٹرمپ کی صورتحال کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں واٹ ول ہی ڈو نیکسٹ؟ اسٹریٹ آف ہارموز پہ جنگ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے حضور؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس موضوع پہ اپنے ساتھ لیا ہے۔ جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات ہے تو یہ پوری دنیا کے سامنے اب بھی یہ بات عیاں ہو چکی ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کوئی بھی جو سٹانس ہوتا ہے وہ 24 آورز یا 48 آورز سے زیادہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی، اور اس وقت جبکہ ایک دن گزرا ہے، 48 گھنٹے بھی نہیں پورے ہوئے مذاکرات کو ختم ہوئے ہوئے جو پاکستان کے اندر شروع ہوئے تھے، تو یہ مذاکرات سارے ہی جتنے اینالسٹ تھے اسٹریٹجک سٹڈیز کے، وار سٹڈیز کے، وہ سب ان کی ایک ہی رائے تھی کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ 47 سال پرانی ایکسٹریم رفٹ جو ہے وہ 24 گھنٹے کے مذاکرات میں بیٹھ کے سیٹل ہو جائے گی۔ یہ ایک سٹیج وائز چیزیں چلنی تھیں، اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی ٹیمپریری پیس ہوتا ہے تو سیز فائر ہوتا ہے تو اس میں دونوں پارٹیز جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے اپنی باڈی لینگویج شو کرتی ہیں کہ ہم کوئی اس بہت ایگر نہیں ہیں اس سیز فائر کے، وی آر ریڈی ٹو فائٹ۔ جبکہ آن گراؤنڈ سچویشن اس وقت اگر دونوں ملکوں کی دیکھی جائے تو امریکہ اس وقت بہت زیادہ ویکر وکٹ پہ جا چکا ہوا ہے۔ لاجسٹک کا ایک اتنا بڑا ایشو ہے کہ جو ابھی اس سے سسٹین ہونا مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ اسرائیل ایک اپنے ایجنڈے پہ علیحدہ کام کر رہا ہے جو کہ ایون امریکہ کا اس ایجنڈے کے ساتھ کوئی دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور یہ جو ڈیپ سٹیٹ آف یو ایس اے ہے وہ اس چیز کو بہت اچھی طرح ریئلائز کر چکی ہوئی ہے۔ امریکہ کا جو ایجنڈا ہے وہ بڑا سمپل اور اسٹریٹ ہے کہ وہ انرجی جو ریسورسز ہیں اور اس کے بعد مڈل ایسٹ میں اس کی پریزنس ہے، چائنا کے اکانومی جائنٹ جو بنا ہے وہ اس کو اس نے کاؤنٹر کرنا ہے، ریجنل پریزنس اس نے رکھنی ہے، یہ موٹے طور پہ امریکن جو ایجنڈا ہے۔ ویئر کہ اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے وہ بہت ایک ہارڈ لائن ایکسٹریمسٹ ایجنڈا ہے، وہ اسٹینڈنگ فورسز والا ایجنڈا ہے، وہ دجالی ایجنڈا ہے، اور وہ جو ہے وہ جتنی بھی اس وقت فری میسن ایجنڈا ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے، جس میں بڑا کھل کے وہ بیان کر چکا ہوا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل اور گریٹر اسرائیل کا میپ تک وہ ایشو کر چکا ہوا ہے، اور ہر ان کے فوجی کے شولڈر پہ جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ لگا ہوا ہے۔ جو ابھی لبنان کے اوپر وہ جا رہا ہے، لبنان کے جن شہروں پہ بمبارڈمنٹ کر رہا ہے وہ وہاں سے وہ نقشے غائب کرتا جا رہا ہے، اور آگے اس کا جو فیوچر پلان ہے وہ تو بہت ہی ہولناک ہے۔ تو اس سچویشن میں سب سے زیادہ جو ویکر وکٹ پہ میرے حساب سے ہے وہ خود یو ایس ہے، اور یو ایس اس چیز کو ریئلائز کر چکا ہوا ہے، اور یہ جو ابھی اس وقت جو تھریٹس ہیں امیڈیٹ جو اسٹریٹ آف ہارموز میں دی جا رہی ہیں، تو ایران تو پہلے ہی پچھلے 47 سال سے ان پابندیوں کو فیس کر رہا ہے، وہ نتھنگ نیو، بٹ اس میں اس وقت یورپ کا جو پوائنٹ ہے وہ بہت پوائنٹ آف کنسرن ہے۔ یورپ سیریس انرجی کرائسس میں جا چکا ہوا ہے، چائنا اور رشیا اس میں اب انٹروین کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی نہ کسی رخ جو ہے وہ سیٹل ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ معاملہ ضرور سیٹل ہونے جا رہا ہے۔ آمین آمین آمین۔ حیدر صاحب، آپ ماشاءاللہ سے آئی آر کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اتنے کمال ایکسپرٹ ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ جو ایپسٹین کلاس ہے جس کا ذکر میثم صاحب نے بھی کیا، جو اپنے شیطانی خدا بال کو بچوں کی قربانی پیش کرتے تھے ایپسٹین آئیلینڈ پہ، آپ کو لگتا ہے کہ کیا نیتن یاہو نے بھی سوچ لیا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی قربانی دیں گے؟ کیونکہ لگ یہی رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ایسے فیصلے کروائے جا رہے ہیں کہ ان کی سیاست بھی ختم ہو جائے، ان کی ملک میں ان کی حیثیت بھی ختم ہو جائے، ان کی سٹینڈنگ پارٹی میں بھی ختم ہو جائے، اور ان کی پاپولیرٹی آپ جانتے ہیں کہاں کھڑی ہے۔ یور اوپینین حیدر حیات خان صاحب۔ بہت شکریہ طلحہ بھائی، آپ نے درست اشارہ کیا ہے، حالات تو یہی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ شاید نیتن یاہو یہ چاہتا ہے
کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو صدارتی مدت باقی ہے یہ وہ مکمل نہ کر سکے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی تاریخ کا وہ واحد صدر ہے جس کی پاپولیرٹی بتدریج کم ہوتے ہوتے اس وقت 30% سے بھی کم ہو گئی ہے. اور اگر آپ امریکہ کی گزشتہ جو جنگیں امریکہ نے لڑی، ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے، آپ عراق میں یا افغانستان میں جو امریکہ نے جنگ لڑی، آپ اس وقت امریکن پبلک کا اگر ایٹیٹیوڈ دیکھیں، نو ڈاؤٹ ایک بڑا چنک، ایک بڑا طبقہ اس میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ غیر ضروری جنگیں ہیں، لیکن ایک بڑی پاپولیشن کو انہوں نے اس چیز کے اوپر کنونس کیا کہ یہ جنگیں امریکہ کے لیے ضروری ہیں. اس جنگ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے دن سے آج تک امریکیوں کو قائل نہیں کر سکے، ان کو کنونس نہیں کر سکے کہ یہ جنگ امریکہ کے لیے ضروری تھی. اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح کا ریئیکشن امریکہ سے آیا وہ انتہائی سخت تھا، اور وہی وہ ریئیکشن تھا جس نے ابتدا کی ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پریشر ڈالنے کی. ہم نے چند روز قبل دیکھا جو 3000 مقامات پر نو کنگ پروٹیسٹ ہوئے، 80 لاکھ سے زائد رپورٹڈلی لوگ سڑکوں پر نکلے. 80 لاکھ لوگوں کا نکلنا یہ ایک بہت بڑی بات تھی. اور امریکہ میں اب یہ اپروچ ہے کہ اگر یہ سلسلہ چلتا ہے تو امریکہ کو یہ مزید تباہی کی طرف لے کر جائے گا، کیونکہ یہ فیصلہ جو جنگ کا تھا یہ امریکہ میں صرف ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ تھا، جس کو کنونس کیا نیتن یاہو نے، موساد نے، اور بتایا کہ جناب 4 دن میں تہس نہس پھیر دیں گے ہم ایران کی، ہم ان کی ٹاپ ٹیئر جو ہے ایلیمنیٹ کر دیں گے، وہاں پر جو ان کی ایئر فورس جو ہے ہی نہیں ہم اس کو تباہ کر دیں گے، نیوی جو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے اس کو تباہ کر دیا، ان کا ملٹری انفراسٹرکچر سب ختم ہو جائے گا. تو 4 دنوں میں لوگ باہر نکلیں گے، ایران میں رجیم چینج ہو جائے گی. ہوا اس کے بالکل برعکس. ہم نے دیکھا کہ ہر گزرتے دن ایران پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ ہمیں سامنے کھڑا دکھائی دیا. ہر گزرتے دن ایران نے جس اسلحے کا، جن میزائلز کا، جن ڈرونز کا استعمال کیا، انہوں نے ششدر کر دیا، حیران کر دیا امریکہ کو اور اسرائیل کو. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور ایران نے اس کی تیاری بڑے سالوں سے کی تھی. وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس فضائیہ نہیں ہے، وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس مضبوط بحریہ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اسٹریٹجی تھی، دماغ تھا، اور انہوں نے اس کا استعمال کیا. جذبہ تھا، اور وہ جذبہ آج ہمیں دکھائی دے رہا ہے. جہاں تک بات ایپسٹین کی ہے، اس میں ایک میں اور امپورٹنٹ چیز دیکھ رہا ہوں. چند روز قبل جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ ہیں ان کی ایک پریس کانفرنس سامنے آتی ہے جس میں وہ ایپسٹین وکٹمز کے حوالے سے بات کرتی ہیں. وہ میرے لیے تھوڑی سی ہے ایک چیز کہ یہ ایک انتہائی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. باقی نیتن یاہو یا تو وہ سروائیو کرے گا یا ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس نے اپنی بقیہ صدارتی مدت بچانی ہے. وہ امریکہ کی تاریخ میں وہ صدر تو نہیں بننا چاہتا جو امپیچمنٹ کے بعد جو ہے وہ کرسی صدارت سے فارغ ہو کر جائے، یا اس سے پہلے ہی آرٹیکل 25 کے تحت اس کو فارغ کر دیا جائے. اور ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار اپنی کرسی سے فارغ نہیں ہونا چاہے گا. حیدر بھائی، وہ بڑا پہلے بھی جب کرسی سے فارغ ہوا تھا اس نے بڑا شور مچایا تھا، حملہ کر دیا تھا کیپٹل ہل کے اوپر. ٹرمپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے فارغ نہیں ہونا، تو پھر اس کو نیتن یاہو کی جو جنگ ہے اس سے خود کو ڈس ایسوسیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ اسرائیل امریکہ کے بغیر یہ جنگ نہیں لڑ سکتا. بے شک، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. قریشی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں، آپ میری فیملی کا حصہ ہیں، اسی لیے میں آپ کو آخر میں لیتا ہوں. آئی ایم شیور کہ آپ اس کو برا نہیں مانتے ہوں گے. قریشی صاحب، آپ کی نظر میں ٹرمپ کا آج حال کیا ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے پادریوں سے تو اپنے اوپر ہاتھ رکھ کے دعائیں کرواتا تھا، لیکن آج اپنے مفتی اعظم پوپ کے خلاف بولنا شروع ہو گیا ہے. آپ کا اوپینین ٹرمپ کا حال کیا ہے قریشی صاحب؟ بہت بہت شکریہ جناب آپ کی محبت کا. دیکھیے، ٹرمپ کا حال یہ ہے کہ مجھے تو ڈر یہ ہے، جتوئی صاحب آپ بھی بہت بولنے والے ہیں، آپ کہیں کسی دن اگر ان کے خلاف کچھ بول دیے تو پھر وہ آپ کے خلاف بھی تقریر آ جائے گی، آپ یقین کیجئے. لہٰذا آپ سنبھل کے بات کیا کریں ٹرمپ صاحب کے بارے میں. رائٹ سر، ان کی حالت یہی ہے. دوسری بات یہ ہے، دیکھیے ہمارے 2 معزز مہمانوں نے جو بات کی ہے میرے لیے بہت گنجائش نہیں چھوڑی گفتگو کی. بات یہ ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں ایک تو سب سے بڑی ایران کی کامیابی جو میں سمجھتا ہوں، ایک طویل عرصے کے بعد ایران نے اپنے آپ کو امریکہ کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی برابری کا ملک سمجھ کے، اپنی برابری کی حکومت سمجھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ گئے. میں سمجھتا ہوں ایران کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ان کی یہ رائیولری آپ کو پتہ ہے کہ نصف صدی کے قریب ہے، 47 سال سے زیادہ ہو گئے اس سارے واقعے کو. تو اب ایران کی میں یہ بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہوں کہ ایران نے امریکہ کو مجبور کر دیا اپنے ساتھ مذاکرات کرنے پر. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے، بالکل درست بات ہے کہ انہیں اس بات کا احساس تھا
میں نے سن 2021 میں ایک کالم لکھا تھا جس میں میں نے ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس حوالے سے بہت تفصیلی ایک کالم لکھا تھا. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ریئلائز کیا تھا کہ ان کے پاس نیوی نہیں ہو سکتی, فضائیہ نہیں ہو سکتی, جس طرح امریکہ نے سینکشن ان پر لگائے ہوئے تھے اس میں یہ ممکن نہیں تھا. لیکن میزائل ٹیکنالوجی انہوں نے حاصل کی اور آج ان کا اپر ہینڈ ہے میزائل میں, اور وہی ذریعہ جنگ ہے جس کے ذریعے انہوں نے اسرائیل اور امریکہ دونوں کو شکست دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران نے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ جو جنگ بندی ہے اور یہ جو مذاکرات ہیں یہ صرف ایران کی ضرورت نہیں ہے, یہ انہوں نے ثابت کیا اپنے عمل سے, انہوں نے ثابت کیا اپنے عزم سے کہ اگر جنگ بندی کی بات ہے تو یہ پوری دنیا کی ضرورت ہے. اور آج پوری دنیا مجبور ہو گئی ہے اس بات پر, اس خواہش کو کرنے کی کہ یہ جنگ بندی ہو جائے, یہ جنگ ختم ہو جائے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے, ورنہ ہمیشہ امریکہ کو اپر ہینڈ رہا ہے دوسرے ممالک میں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ 1949 میں جو یہ بنا نیٹو جو تھا, آج نیٹو امریکہ کے ساتھ نہیں ہے. آج ڈونلڈ ٹرمپ الجھی ہوئی باتیں کرنے پہ مجبور ہے نیٹو کے بارے میں. کبھی کہتے ہیں مجھے مایوس کر دیا, کبھی کہتے ہیں کہ ہاں نہیں وہ میرے ساتھ آ گئے ہیں, وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. ایک بات طے شدہ ہے, ایک حقیقت سے اب کوئی انکار نہیں کر سکا, یہ واقعہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ امریکہ کھلوانے میں ناکام ہو گیا ہے, اور بذریعہ طاقت شاید یہ کھلوانے میں کامیاب بھی نہیں ہوں گے. مذاکرات ایک واحد راستہ ہے جس سے یہ کھل سکے گا, کیونکہ یہ صرف امریکہ کی نہیں پوری دنیا کی ضرورت ہے. یہ بہت بڑی گزرگاہ ہے, دنیا کی جو توانائی کی ضرورتیں ہیں وہ اس راستے سے پوری ہوتی ہیں, یہ پوری دنیا کی ضرورت ہے. میرے خیال سے قریشی صاحب, میرے خیال سے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک کمزور ملک کے صدر مدورو کو کڈنیپ کیا تھا, اس کے بعد ان کا زوال شروع ہوا. کیوبا میں انہوں نے اندھیرے کر دیے, بجلی نہیں ہے, پیٹرول نہیں ہے, کوئی کسی سب پہ پابندی لگا دی, کوئی کیوبا کو تیل سپلائی نہیں کرے گا. پھر بھی رشیا نے وہاں پہ اپنا جہاز بھیجا اور پھر ایران پہ جنگ مسلط کی. یہ کچھ ایونٹس ایسے تھے جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا واضح زوال شروع ہو گیا ہے, جس زوال کو اسرائیل نیتنیاہو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. بظاہر لگ ایسا رہا ہے, بظاحر لگ یہ رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز میں بڑی جنگ چھڑنے والی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دے رکھی تھی, آج سے اس نے کہا تھا کہ میں بلاک کر دوں گا, ناکہ بندی کر دوں گا اسٹریٹ آف ہارمز کی, ایران کے سارے پورٹس پہ حملہ کروں گا. اب سوال یہی اٹھتا ہے یہاں پہ کہ اسٹریٹ آف ہارمز کی جنگ کس قدر سنگین ہو سکتی ہے, کیا ہوگا, جو امریکہ کہہ رہا ہے وہ کر پائے گا. ایران آپ جانتے ہیں کہ مائنز بہت ساری انسٹال کی ہوئی تھی, جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز سے مائنز ختم کریں گے. قریشی صاحب, آپ کی نظر میں کتنی شدید جنگ ہوگی اسٹریٹ آف ہارمز میں, ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی, یا پھر صرف زبانی گولہ باری کی جائے گی؟ قریشی صاحب آپ سے پہلے شروع کروں گا. دیکھیے اس وقت حالات ایسے ہیں کہ کوئی حتمی بات کہنا بہت مشکل ہے. اس وقت ریوالونگ چیئر بنی ہوئی ہے سیاست, لیکن جہاں تک دیکھیے اسٹریٹ آف ہارمز کا تعلق ہے, اگر امریکہ نے اسے بزور طاقت کھلوانے کی کوشش کی تو پھر یہ بہت بڑی تباہی کی طرف معاملہ چلا جائے گا, اور حتیٰ کہ میں کہتا ہوں کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں جو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ وینیزویلا سے جو تیل کا معاملہ ہوا ہے اس کی وجہ سے جو ہے چائنا کو نقصان پہنچا ہے, اور اب دوسری طرف جو ہے وہ ہرمز کے راستے میں بھی اگر امریکہ نے جنگ چھیڑی اور یہ معاملہ کیا اور چائنا کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو میں نہیں سمجھتا کہ معاملہ پھر صرف ایران اور امریکہ یا اسرائیل تک محدود نہیں رہے گا, بلکہ یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف چلا جائے گا معاملہ. اور مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ جو ہے اتنا بڑا رسک لے گا کہ یہاں پر ایک تیسری جنگ کا وہ معاملہ کرے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مذاکرات ہوں گے اور مذاکرات کے نتیجے میں ہی کوئی معاملہ طے ہو پائے گا. یہ معاملہ دراصل اس لیے پیچیدگی اختیار کر گیا ہے کہ دیکھیے ایران کے وزیر خارجہ عراقچی کا جو بیان ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو انہوں نے بہت عمدہ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ بات اصول کی ہے کہ کیا ہم کسی کا غلبہ تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے, تو وہ ہم نہیں کر سکتے. اور جو غیرت مند قومیں ہوتی ہیں ان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے, وہ کبھی بھی نہ تو افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے پہ راضی ہوں گے. یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک ملک جس نے اتنی محنت کے بعد سالہ سال کی محنت اور قربانیوں کے بعد جو ہے وہ یورینیم افزودہ کیا ہے اور وہ کسی دوسرے ملک کے حوالے کر دیں. یہ غنڈہ گردی کا معاملہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کسی بھی غیرت مند قوم کی طرف سے.
بالکل ٹھیک میں بھی گفتگو آگے لے جانا پڑوں. بڑی لڑائی ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا. بالکل ٹھیک. حیدر حیات صاحب, آپ کا اوپینین ہے اسٹریٹ آف ہارموز پہ. آپ کی نظر میں اسٹریٹ آف ہارموز کی جو بات اس وقت نعیم قریشی صاحب نے بھی کی کہ اگر چائنیز جہاز وہاں سے نکلتے ہیں اور امریکہ ان کو ٹارگٹ کرتا ہے تو ہم ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہے ہیں, واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ اسٹریٹ آف ہارموز پہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ حیدر حیات خان صاحب. ابھی میں سوچتا ہوں کہ اسٹریٹ آف ہارموز آپ کو بھی چونکہ اس چیز کا تو اندازہ ہے کہ یہ کبھی بھی ریزن آف وار تو تھی نہیں, کنکلوژن ٹو ہے, یہ تو کانسیکوینس آف وار ہے. تو یہ جو ابھی اسٹیٹمنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, میرے نزدیک یہ صرف پوسچرنگ ہے اور اپنی جو ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے یہ ساری اسٹیٹمنٹ ہے. امریکہ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ 40 روزہ جنگ کے اندر وہ جتنا نقصان ایران کو پہنچا سکتے تھے, جو کچھ وہ ایران کے ساتھ کر سکتے تھے, انہوں نے سب کچھ کر دیا. 20 بامبر سے 2000 پاؤنڈ کے جو ان کے بامب تھے انہوں نے وہ تک گرا دیے. ڈونلڈ ٹرمپ کلیم کرتے ہیں ایران کی ایران ہتھیار نہیں بنا سکتا, ایرانی اقتدار ہے ہی نہیں, اس کو بھی تباہ کر دیا انہوں نے, میزائل کر دیا ہے. لیکن اگر اس کے باوجود 40 دن تک آگے تھے تو یہ بتاتا ہے کہ ایران کی اسٹریٹجی بہترین رہی. ایران نے انڈیویجولی بنائے میزائل اور ڈرونز کے ساتھ وہ اشر کیا 2 نیوکلیر پارکس کا کہ ان کو ایران کے آگے گھٹنے ٹیکنا پڑے. اور آج ڈونلڈ ٹرمپ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھلوانے کے لیے اس قدر فرسٹریٹ ہے کہ ان کو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینا پڑ رہی ہیں. جس طرح نعیم صاحب نے بھی کہا کہ ویسے حیدر بھائی, اگر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے تو وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو تو پہلے بھی کھلوا سکتے تھے, اب تک نہیں کھلوایا 45 دنوں کے بعد, تو واضح ہے کہ ان کے لیے یہ کھلوانا کوئی آسان کام تو نہیں. ٹرمپ کی ہر اسٹریٹجی, ان کا ہر حربہ, ان کا ہر ہتھیار, ان کے ٹوماہاک میزائلز ہیں, ان کے جتنے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں, اگر وہ سارے جو ہے وہ جوائنٹ ایفرٹ کے بعد بھی اسٹریٹ آف ہارموز نہیں کھلوا سکے تو وہ آگے بھی نہیں کھلوا سکیں گے. ایران کو اندازہ تھا کہ ان کے پاس فضائیہ نہیں ہے, ایران کو اندازہ تھا کہ ان کی نیوی اس قدر مضبوط نہیں ہے کہ اگر ان کے اوپر گن مسلط کی گئی تو وہ اس حوالے سے دشمن کو جواب دے سکے. لیکن ایران نے جو ان کے پاس چیزیں تھیں, جتنی سہولیات تھیں, انہوں نے اس کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کیا ہے. اور ابھی ایک مہمان یہاں پر کہہ رہے تھے کہ ایران کی یہ بہت بڑی جیت ہے کہ ایران نے امریکی نائب صدر کو اپنے ساتھ میز پر بٹھایا اور اس کو مجبور کیا کہ وہ ایران سے مذاکرات کے لیے اپنے ملک سے فلائی کر کے ایک دوسرے ملک میں آئے. صرف یہ جیت نہیں ہے, ایران کی اس سے بڑی جیت یہ ہے کہ انہوں نے امریکی نائب صدر کو مذاکرات کی میز پر بٹھا کر یہ کہا کہ جناب ہم تمہاری ڈکٹیشن نہیں مانتے, ہم وہ کریں گے جو ہمیں اپنے لوگوں کے لیے اپنے لیے بہتر لگتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹریٹ آف ہارموز کو لے کر جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹس ہیں یہ محض ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے, جس طرح ہم نے اپنے ہمسایہ ملک آپ بڑے اچھے الفاظ یوز کر رہے ہیں حیدر صاحب. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں گیدڑ بھپکیاں ہیں. ایگزیکٹلی بالکل یہ گیدڑ بھپکیاں ہیں, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. اس کو اندازہ ہے اس چیز کا کہ ایران کی جو اسٹریٹجی, اگر ایران کو ڈسٹرب کریں گے وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو لے کر, تو پھر ایک ایسا نیا کرائسس جو ہے وہ جو شروع ہو جائے گا جس کو کنٹرول کرنا پھر بہت مشکل ہو جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. اور وہ ریپبلکن بھی اب اس میں اس کو تھوڑا سا اس کی مخالفت کرنا شروع ہو چکی ہیں کہ جناب اس سے باز آئے, آپ نہ صرف اپنی سیاست کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, آپ ریپبلکن کی سیاست کا امریکہ میں بیڑا غرق کر رہے ہیں. نیٹے جاؤں کو بچانے کے چکر میں جو ہے وہ ریپبلکنس کا بیڑا غرق مت کریں. تو جتنا پریشر ہے کہ یورپ نہیں دیکھ رہا آج امریکہ کی طرف, وہ یورپ جو امریکہ کی اجازت کے بغیر آنکھیں بند نہیں کرتا تھا, آج وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں اس کو, کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ اگر امریکہ کے پیچھے کھڑے ہوئے تو رشیا یوکرین وار کی وجہ سے پہلے ہمارے لوگ ہمیں آ پڑیں گے. وہ دیکھ رہے ہیں اس ریجن کی طرف, ان کو اس ریجن سے عمل چاہیے. یہی وجہ کوئی نیٹو کا ملک امریکہ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. امریکہ کو جواب دے چکی ہے, اور یہ فرسٹریشن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, اور یہ صرف ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے اسٹیٹمنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر ڈونلڈ ٹرمپ کچھ نہیں کرے گا. اگر کرے گا تو وہ ایسی تباہی کی طرف پوری دنیا کو لے جائے گا, صرف امریکہ کو, ایران کو نہیں, پوری دنیا کو ایسی تباہی کی طرف لے جائے گا جس کا خمیازہ آنے والے کئی سالوں تک ہر شخص کو پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا. I completely agree with you حیدر صاحب. قریشی صاحب, جو بات ابھی حیدر صاحب بھی کر رہے تھے, ہمیں یاد ہے کہ یورپین کنٹریز کی ایک بڑی پاور ہوتی تھی, جرمنی کی, فرانس کی, برطانیہ کی. کیئر سٹارمر کو ہم نے دیکھا کہ مذاکرات کے دوران وہ برطانیہ کے وزیر اعظم گلف کنٹریز کا دورہ کر رہے تھے, سارے بادشاہوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے.
یورپین کنٹریز کی کیا ویلیو آج ختم ہو گئی ہے؟ کوئی ان کے پاس طاقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے بیان کی، نیٹو فوج کو فوج نہیں رہی، کھلونا بن گئی. کیا آپ بھی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ آج یورپ کچھ نہیں رہا؟ آپ نے بالکل درست کہا ہے. دیکھیے جس طرح آج خلیجی ممالک کو احساس ہو گیا ہے کہ پچھلے 20-25 سال سے وہ جن لوگوں پر تکیہ کیے ہوئے تھے اس پر تکیہ کرنے کا کیا نتیجہ برآمد ہوا، آج انہیں بھی احساس ہے، آج یورپ کو بھی احساس ہے. بالخصوص رشیا اور یوکرین کی جنگ نے یورپ کو یہ احساس دلا دیا ہے کہ جس یو ایس اے کے ساتھ وہ نیٹو کے معاہدے میں بندھے ہوئے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ساری زندگی یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح نیٹو کے معاملے کو جو ہے اور قریشی صاحب جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کو سائیڈ کیا، اگر یورپ بھی نیٹو کو سائیڈ کر دیتا تو رشیا کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا یورپ کے ساتھ. جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی اور یورپ کو اب یہ احساس ہو گیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے بھی اپنے اوپر ڈیپینڈ نہیں کیا، وہ بھی یہ سمجھتے رہے کہ امریکہ ہماری ساری زندگی حفاظت کرتا رہے گا. آج انہیں بھی احساس ہو گیا کہ آج تو ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود دفاعی پوزیشن میں نہیں ہے. آج صرف یورپ کو ہی نہیں، خلیج کے کچھ ممالک کو احساس ہو گیا، آج یورپ کو احساس ہو گیا کہ ہم نے امریکہ پر تکیہ کر کے غلطی کی ہے. ہم سمجھ رہے تھے کہ امریکہ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہوگا، لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ آج وینزویلا سے اگر تیل چاہیے تو وہ بھی امریکہ مانگ رہا ہے. آج اگر ایران کے تیل پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تو وہ خود قبضہ کرنا چاہتا ہے. اگر اسٹریٹ آف ہرمز سے ٹول ٹیکس میں شیئر چاہتا ہے تو وہ امریکہ چاہتا ہے. اتنی 10,000 سے زیادہ میل سے فاصلے سے جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہاں بھی اس کو جو ہے ٹیکس دیا جائے. لہٰذا آج حقیقت یہ ہے کہ یورپ بہت کریٹیکل پوزیشن میں ہے. یورپینز پہلے ہی ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے یوکرین کی وجہ سے پریشان تھے، ان پہ بہت دباؤ تھا اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یورپ پہ یوکرین کے حوالے سے دباؤ ڈال رہے تھے. اور اب دوسرا معاملہ جو ہے یہ اسٹریٹ آف ہرمز کا اور ایران کا ہو گیا ہے. تو اس اعتبار سے واقعی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یورپ جو ہے، یورپ از نو ویئر، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اور آپ ایک آئیڈیل سچویشن ذرا دیکھیں جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں، اگر ایران جو ہے وہ بھارت کو، جاپان کو اور چائنا کو اگر ہرمز سے گزرنے دے تو پھر امریکہ کیا کرے گا؟ کیا چائنا کے، بھارت کے اور جاپان کے، یہ وہ 3 ممالک ہیں جو سب سے زیادہ جن کی سپلائیز جو ہے متاثر ہو رہی ہے ہرمز کی وجہ سے. تو کیا ہوگا؟ کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس بات کا اعلان کر دیں گے کہ ان کے ٹینکرز پر حملہ کر دیا جائے؟ بالکل آپ تصور کریں جاپان، چائنا اور بھارت، تو پھر کیا ہوگا؟ اس لحاظ سے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ گیدڑ بھپکے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جنگ کریں گے، مزید آگے بڑھیں گے. وہ صرف باتوں تک محدود رہیں گے اور پھر ہوگا یہ کہ مذاکرات کے ذریعے ہی کوئی ایک فارمولا طے ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ایران اس حد تک مان جائے کہ جو ہے وہ علاقائی جو ہے جیسے عمان ہے ان کے ساتھ شیئرنگ ہو جائے، لیکن امریکہ کے ساتھ شیئرنگ پہ وہ نہیں مانیں گے. اپنے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ وہ کچھ معاملات کر لیں اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر. ادروائز میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھ پا رہا جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس جنگ میں مل سکے. پاکستان وہ ملک ہے جس نے مذاکرات کو ہوسٹ کیا، میزبانی کی اور یقیناً بڑا کردار ادا کیا. اور پاکستان ہی وہ ملک ہے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑنے سے روکے گا. مجھے پورا یقین ہے اور اب تک روک بھی رہا ہے. پورا یقین ہے مجھے اس بات کا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی یہ چالیں نئی نہیں ہیں، 1400 سال پرانی ہیں. مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دو، آپس میں لڑ کے خود ختم ہو جائیں گے. ہم ان کو ہرا نہیں سکتے کیونکہ ان کے اندر شہادت کا جذبہ ہے، اور یہ شہادت کا جذبہ اس وقت ایران میں سر چڑھ کر بول رہا ہے. اسی پر گفتگو کریں گے. پہلے میں حیدر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. حیدر حیات خان صاحب، آپ کی نظر میں مسلمانوں کو لڑوانے کی کیا سازش کی جا رہی ہے تو کس لیول پہ کی جا رہی ہے؟ اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز سے مدد بھی مانگی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کہ سعودی عرب بھی انٹر ہو جائے، یو اے ای بھی انٹر ہو جائے. قطر، عمان نہیں چاہتے کہ اس میں انٹر ہو، لیکن یہود و نصارہ کی سازش نئی نہیں ہے. آپ اس پہ کیا اوپینین رکھتے ہیں حیدر حیات صاحب؟ دیکھیں میں طلب اس حوالے سے کچھ مفاد گفتگو کروں گا. آپ نے جو انڈیکیٹ کیا وہ بالکل درست ہے. امریکہ یا ایٹ لیسٹ اسرائیل کا منصوبہ تو یہی تھا کہ اگر یہ جنگ طوالت اختیار کرتی ہے تو ایسا ماحول بنایا جائے کہ جس میں یہ ممالک آپس میں لڑ پڑیں، اور پھر جو ان کا ایک ایکسپینشنس اپروچ اس وقت اسرائیل میں برسر اقتدار ہے اس کو موقع ملے کہ وہ اس کی آڑ میں. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں امریکہ نے اپنی بیسز بنائی. Exactly, this might be one of the reasons. اور جہاں تک بات ہے موجودہ حالات کی، میں سمجھتا ہوں کہ گلف ممالک نے کافی ضبط کا مظاہرہ کیا ہے، باوجود اس کے کہ وہاں پر بھی اپروچ میں اختلاف ضرور ہے. ہر ملک
ایران کو لے کر یا اسرائیل کو لے کر ایک اپروچ نہیں رکھتا. وہاں پر اپروچ مختلف ہے, لیکن ایز آف ناؤ ایران کو لے کر کافی ضبط کا مظاہرہ جو ہے وہ گلف ممالک کی جانب سے کیا گیا ہے. ہم نے دیکھا کہ اس 40 روزہ جنگ کے دوران بارہا کوشش کی گئی اسرائیل کی جانب سے فالس فلیگ آپریشن کر کے کہ کسی طریقے سے ان ممالک کو, جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں, ان کو کنونس کیا جائے یا ان کو پش کیا جائے ایران کے اوپر حملے کی طرف, تاکہ ان کو اندازہ تھا کہ اس کے بعد ایرانین رسپانس جو ہے وہ صرف امریکن بیسز تک یا امریکن ایسٹس تک محدود نہیں رہے گا, وہ پھر ایرانین اس سے بڑھ کر اس کا جواب دیں گے. اور ان کو الٹیمیٹلی اس چیز کا اندازہ ہوا کہ اب اس جنگ سے نکلنے کے لیے مذاکرات کی میز ضروری ہے. لیکن ابھی جو حالات ہیں اس میں ان کو وار ٹرافی کا انتظار ہے. ایران ان کو وار ٹرافی دے نہیں رہا. وداؤٹ وار ٹرافی اگر وہ اس جنگ سے نکلتے ہیں تو ان کو اپنے ملک کے اندر شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا, اور عالمی سطح پر جو ان کی ایک امیج ہے گلوبل پاور کی, وہ آلریڈی جو ہے وہ شیکی ہے. شیکی کیا بلکہ وہ تختہ الٹ چکا ہے. تو اس کو بھی وہ اپنے ذہنوں میں برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی آپ کی انڈیکیشن بالکل ٹھیک ہے, ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا جائے, ان کی کوشش ہے ابھی بھی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا جائے. لیکن یہ اب اپروچ دیکھنی ہے کہ ہم مسلمان ممالک اس کو کس حد تک انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ایک ہمارا ایسا گھٹیا دشمن جو شیطانی چالیں چل رہا ہے, ہم نے اس کی ان چالوں میں اس کا ساتھ دینا ہے یا اس کو مل کر بھرپور جواب دینا. بہت خوب, آپ نے اچھی گفتگو کی آپ نے حیدر صاحب. نعیم قریشی صاحب, آپ کا اوپینین کیا مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی سازش جہاں اب تک ناکام رہے ہیں آگے بھی ناکام ہی رہیں گے یا نہیں؟ نعیم قریشی صاحب. انشاءاللہ آگے بھی ناکام ہی رہیں گے یہ بات. اور دیکھیے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ کافی طویل عرصہ ہے کہ اسرائیل کی جو موجودہ حالت ہے, جو اسرائیل کی موجودہ ہم ایڈوانسمنٹ یا ترقی ان کی دیکھتے ہیں, وہ بھی اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں نے آپس میں اتحاد نہیں رکھا. اگر ہمارے اسلامی برادر ملک جو ہیں وہ ایک اتحاد میں پروئے گئے ہوتے تو آج اسرائیل اتنا آگے ویسے بھی نہ بڑھا ہوتا. آج لیبنان کی وہ صورتحال نہ ہوتی جو آج ہے, جو غزہ کی صورتحال ہے. اور اب ترکیہ بھی آنکھیں دکھا رہا ہے اسرائیل کو. قریشی صاحب بالکل. اور اب جو ہے کم از کم اس جنگ کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا, اس کے لیے میں تو پوری ایرانی قوم کا شکر گزار ہوں کہ مسلمانوں کو اب مجموعی طور پہ اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم کبھی بھی کھڑے ہو جاتے تو آج ہم کس پوزیشن میں ہو جاتے. اور شکر الحمدللہ کہ ترکیہ نے جو ہے بڑا زبردست سٹینڈ لیا, بڑی واضح انہوں نے بات کی ہے. وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم بھی کردار ادا کر سکتے ہیں, وہ بھی بے چین ہیں. تو ان کی اتحاد توڑنے کی یا اتحاد میں نہ جانے کی کوششیں تو آپ سمجھ لیں کہ ناکام ہو گئی ہیں. اب یہ ممکن نہیں ہے. مسلمانوں کو کسی حد تک ہوش آ گیا ہے, اور اس کے لیے ہیڈز آف ٹو ایرانینز جنہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. لیکن اس وقت جو ہے پاکستان کی حکومت کی بھی میں تعریف کروں گا کہ انہوں نے بھی سفارتی سطح پہ کم از کم اپنا کام جو ہے, جو ایک بہت گریٹ جاب ہے, گورنمنٹ آف پاکستان ہیز ڈن اے ٹریمینڈس جاب. سفارتی کوشش سے جہاں تک تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت شاندار کی ہیں. جو انہوں نے ذمہ لیا تھا کام اپنے کے دونوں کو بٹھا دیا ہے. اور دس از ناٹ دی اینڈ. یقینی طور پہ یہ مذاکرات ضرور ہوں گے اور مذاکرات کے نتیجے میں یہ مسئلہ حل ہوگا. آمین. بہت شکریہ نعیم قریشی صاحب, بہت شکریہ حیدر یاد خان صاحب, بہت شکریہ میجر میسن مرزا صاحب, آپ تینوں کے وقت کے لیے. آخر میں یہی کہوں گا, ہماری حکومت کی, ہمارے حکمرانوں کی جو اب تک ایکسٹرا آرڈنری ڈپلومیٹک پرفارمنس ہے, اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائے اور مسلمانوں میں یکجہتی پیدا کرے, یہود و نصارہ کی چال ناکام کرے. آپ بھی میرے ساتھ کہیے آمین. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.